الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شیخ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد کہ معادات میں کل 6 قول ہوتے ہیں اور ان 6 قول کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے تقویت جس قول کی پہنچائی ہے اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ محقق ثانی تک کوئی بھی معادات میں ملکیت کا قائل نہیں تھا. سارے فقہاء عبادی تصرف کے قائل ہیں. شروعات ہوئی ہے جناب محقق کرکی مشکل ثانی سے علیہ السلام کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جامع المقاصد میں جو شرح قواعد علامہ ہے قواعد الحکام علامہ کی کتاب ہے اس کو شرح کی 12 جلد میں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ معادات میں ملکیت متزلزلہ آتی ہے جب تملیک کی نیت سے نقل و انتقال کرتے ہیں متعدین تو ابتداءً انہیں ملکیت متزلزلہ حاصل ہوتی ہے اور پھر جب احد الوجین طلب ہو جاتا ہے تو ملکیت لازمہ آ جاتی ہے. صرف محقق کرکی نے یہ ابتدا کی ہے. پہلے وہ قائل ہوئے ہیں, بعد میں ان کے اتباع میں کچھ علماء اور بھی آئے ہیں کہ جو ملکیت متزلزلہ کے قائل ہوئے ہیں اور بعد میں ملکیت لازمہ کی. اب تک اسی پر گفتگو تھی اور عنوان گفتگو ذہن میں رہے کہ متعاطیین نے قصد تملیک کے ساتھ لین دین کیا ہے, تعاطی کیا ہے ملکیت کی نیت سے. تو اب تک جو محقق ثانی کی قول کو بعدیت ان کی دور ہے اور یہ جو کہا کہ فقہا نے جو اباحہ کہا اس سے مراد ان کی یہی ملکیت ہے, ان سب کے اوپر شیخ انصاری صاحب حملہ کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں ملکیت. سب کے سب صراحتاً بعض کو صراحتاً کہنے کی ملکیت نہیں ہے, بعض کے کلمات کا ظہور یہ ہے کہ ملکیت نہیں, اور آپ سب کو لپیٹ رہے ہیں اور اپنے نظریے کی طرف کھینچ کے لا رہے ہیں کہ سب کے سب جو ہے ملکیت کے قائل ہیں. لیکن آج جو شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو محقق ثانی نے کہا ہے وہی صحیح ہے, اور اس کے اوپر سب سے پہلے تو سیرت کی دلیل, سیرت مستمرہ پیغمبر اسلام اور علماء طاہرین سے اب تک یہ رہی ہے کہ تعاطی کے ذریعے سے وہی معاملہ ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے جیسے بیتوں و اشتریتوں کے ساتھ, یعنی متعاطیین جو لین دین کر رہے ہیں ان لین دین کرنے کے بعد ملکیت کے حصول پر, کیونکہ ملکیت کے حصول پر ہی دلیل ہے, اور وہ اس طرح سے کہ سارے عوام و خواص سب کے سب اس منقول الیہ ماخوذ جو ہوا ہے مال اس کے اوپر ویسے ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کہ بیع بالصیغہ جیسے کہ بیع بالصیغہ کے بعد یہ بیوع اور بقیہ عقود کی طرح سے تصرف کرتے ویسے. پہلی دلیل یہ ہے سیرت. دوسری دلیل احل اللہ البیع میں جو عموم اور اطلاق پایا جا رہا ہے, جہاں جہاں بیع کے مصادیق ہیں وہاں پر اس آیت کے ذریعے سے ملیت کا حکم یعنی ملکیت اور پھر اس کے بعد سارے تصرفات حتیٰ کہ متوقع پر ملک جو ہیں اس فرد کو بھی شامل ہے. یہ دوسری دلیل کے طور پہ ذکر کیا, یہاں تھوڑا سا تفصیل ہے. اور تیسری دلیل تجارتاً انتراز والی آیت سے کہ تمام تجارتیں من جملہ اس کے جو تعاطی کی طرح سے تجارت ہوتی ہے اس کا اطلاق اور اس کو بھی شامل ہے. لہٰذا یہ 3 دلیل, اور الگ سے سب کا یہ کہنا کہ ملکیت حاصل ہوتی ہے, سب کا نہیں, دعویٰ اجماع کے بعد التصرف آتا ہے اور پھر اس کے بعد حاضر وزین کے طلب ہونے کے بعد ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. بہرحال ان 2-3 دلیلوں کے ذریعے سے قوت بخشی ہے جناب محقق ثانی کے نظریے کو کہ جو وہ ملکیت کے قائل ہوئے ہیں یہی درست ہے.
اور ہمارے پاس یہ 2-3 دلیلیں اس قول کو تقویت پہنچاتی ہیں. دوسری طور پر بعض اختلافات اس کو بھی بیان کریں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب تک محقق ثانی کے قول کو اور ان کے قول کو منسوب کرنا سارے علماء کی طرف، یہ کہنا کہ سب کے سب ملکیت کے قائل ہیں، اس کی تردید کر رہے تھے. لیکن آج اسی قول کی تقویت پہنچا رہے ہیں اور یہی صحیح ماننا ہے کہ معاطات ملکیت پاور ہے اور معاطات کے ذریعے لین دین کیے گئے ماخوذ مال کو اس کے اوپر تصرف ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ بے کے صحیح بے لفظی کے اوپر ہو جانے کے بعد ملکیت عاضی ہے، لزوم آتا ہے، تصرف کرتے ہیں. لہذا معاطات بھی بالکل بے کی طرح سے ہے. توجہ کریں. وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني الى حصول الملك. ایک گروہ علماء کا تبعا للمحقق الثانی، محقق ثانی کی پیروی میں گیا ہے، یعنی اس کی رائے ہے. ذہاب یہاں پہ مراد مذہب ہے یعنی رائے، اس کی بھی رائے کیا ہے؟ الى حصول الملک، ملکیت حاصل ہو جاتی ہے معاطات کے ذریعے. کیسے؟ بیع قولی کے ذریعے سے، بیعتوں و اشتراطوں کے ذریعے سے. جہاں ایجاب اور قبول آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ حصول ملک ہو جاتا ہے. معاطات میں بھی تعاطی جب کرتے ہیں قصد ملکیت کے ساتھ تو یہاں پہ بھی حصول ملک ہو جاتا ہے. اور یہ پہلے کس نے کہا؟ محقق ثانی نے. اور پھر محقق ثانی کی پیروی کرتے ہوئے ذہب جماعت کی بھی یہی رائے ہو گئی ہے. یہ تو جناب محقق ثانی کا نظریہ ہے کہ وہ ملکیت متزلزلہ قائل ہے، عہد الوزن کے طلب ہونے کے بعد لازمہ ہو جائے گا. ابھی کلن بات متزلزل اور لازم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملکیت آتی ہے یا نہیں. مقابل میں اباحت التصرف کے، کہ جو سارے علماء کا اکثریت کا یہ جو نظریہ ہے کہ صرف اباحت التصرف آتا ہے، ملکیت نہیں آتی، اس کے مقابل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے محقق ثانی نے ملکیت کی بات کہی، البتہ ملکیت متزلزلہ بعد میں لزوم کی، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی قول درست ہے، ملکیت آتی ہے تعاطی طرفین سے. اب یہ ملکیت کیسی آتی ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. فی الحال محقق ثانی کا یہ نظریہ کہ وہ ملکیت کے قائل تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب محقق ثانی کی بات صحیح ہے اور ان کی پیروی میں ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے، ایک جماعت اسی رائے کی طرف گئی ہے کہ تعاطی سے معاطات میں ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. کہنے کی وذهب جماعت تبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک. اگرچہ بحث ہے کہ پہلے ملکیت متزلزلہ پھر لزوم، ہم کلی بات بھی اس کے لازم اور متزلزل کی بات نہیں کہہ رہے ہیں. محقق ثانی نے کیا کہا ہے؟ ملکیت حاصل ہوتی ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت جو ان کے تابع ہے وہ بھی ملکیت کی قائل ہے. اور اب جناب شیخ انصاری اس قول کو تقویت دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کہنا صحیح ہے. ولا یخلو عن قوت، یہ قول محقق ثانی کا اور ان کے اتباع میں ایک جماعت کا قوت سے خالی نہیں ہے. یعنی تعاطی طرفین سے جب نقل ملک کر رہے ہوں، سارے اسباب، سارے شرائط، شروط متباینین عوضین سب کچھ پایا جائے، صرف صیغہ نہ پایا جائے اور قصد تملیک کے ساتھ ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہوں، اس معاطات سے ملکیت حاصل ہو جاتی ہے. جیسے محقق ثانی نے کہا ہے، ہم بھی اس کو تقویت پہنچا رہے کہ لا یخلو عن قوت، یہ قول قوت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس قول کی تقویت پہنچائی جا رہی ہے. دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل للسیرۃ المستمرۃ علی المعاملۃ الماخوذۃ بالمعاطات معاملۃ الملک فی التصرف فیہ. ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں زمانہ رسول خدا سے، زمانہ معصومین علیہ السلام سے، یہ سیرت، یہ عمل، یہ سلوک رہا ہے کس چیز کا؟ کہ جو مستمر رہا ہے کہ یہ لوگ الماخوذ بالمعاطات، جو شے، جو جنس، جو چیز ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اخذ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو ملکیت آور معاملے ہوتے ہیں. المعاملۃ الماخوذۃ بالمعاطات، معاطات سے ماخوذ ہوئی شے کے ساتھ
معاملہ وہی کرتے ہیں کہ جو معاملۃ الملک فی التصرفی ہے، جو معاملہ ملکیت والا ہوتا ہے۔ کیسے ملکیت جہاں حاصل ہوتی ہے، انسان چاہے جیسے اس میں تصرف کرے۔ مثلا میرا غلام ہے، میں اپنے غلام کو چاہے اپنے دوست کو ہدیہ کر دوں، چاہے بیچ دوں، چاہے آزاد کر دوں، مجھے اختیار ہے۔ میری کنیز ہے، میں اس سے گھر میں کام لوں، باہر دوسروں کے یہاں کام کے لیے بیچوں، وطی کروں، یا دوسرے کو جو ہے ہدیہ کر دوں یا فروخت کروں، یا کہہ دوں انت حر لوجہ اللہ، سب مجھے اختیار ہے۔ ویسے ہی تعاطی کے ذریعے سے، معاطات کے ذریعے سے جو ماخوذ ہوئے ہیں اموال ایک دوسرے کی طرف، سارے لوگ زمانے رسول خدا، زمانے معصومین علیہ السلام سے اب تک یہی کرتے آ رہے ہیں، تصرف مالکانہ کرتے آ رہے ہیں۔ اور وہ تصرف مالکانہ کیا کیا ہوتا رہا ہے، خود آگے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ سیرت قائم ہے، مستمر ہے زمانے رسول خدا سے، کہ جو معاطات کے ذریعے سے مال ماخوذ ہوا ہے اس میں معاملہ کرتے ہیں، معاملے ملک کا، یعنی اس کے اندر تصرف مالکانہ کرتے ہیں۔ وہ تصرف مالکانہ کیسے، مثال خود دے رہے ہیں، بالعتق کے غلام اور کنیز ہیں، جیسے انسان کی خود کی غلام اور کنیز ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، اس کو آزاد کر سکتے ہیں۔ انت حر لوجہ اللہ، انت حرۃ لوجہ اللہ، یا غلام کو یا کنیز کو اس طرح سے کہتے ہیں۔ ایسے ہی معاطات کے ذریعے سے لینے کے بعد جو کنیز یا غلام اس کو حاصل ہوئے ہیں، اس کو بھی وہ عتق کرتے ہیں، اس کو بھی آزاد کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال۔ والبیع، یا غلام اور کنیز کو، صرف غلام اور کنیز کی مثال نہیں، ساری چیزیں۔ تو کیسے اگر میری ملکیت ہے، میں اپنے باغ کو بیچ دوں، کسی کو ہدیہ کر دوں، کسی کو انتفاع کے طور پہ دے دوں، یہاں پہ معاطات کے ذریعے سے لیے گئے باغ کو بھی اس کے اوپر ویسے ہی تصرف کرتے ہیں مالکانہ۔ ولیوت، یہ دو کنیز کے لیے، والعیسا بفعل ہے، یعنی وصیت کرے۔ انسان جیسے اپنے مال میں وصیت کرتا ہے کہ ایک تہائی فلاں صاحب کا یہ چیز فلاں کو دے دینا، اور پھر میرے مرنے کے بعد جو میرے ایک ثلث میں مجھے وصیت کرنے کا، اس سے کتاب چھپوا دینا، اس سے مقالہ چھپوا دینا، اس سے یہ کرنا وہ کرنا۔ عیسیٰ جو وصیت کرتے ہیں جیسے اپنے مال میں کرتے ہیں، ویسے ماخوذ بالمعاطات میں بھی وصیت کرنا سیرت مستمرہ رہی ہے۔ کہاں سے؟ پیغمبر کے زمانے سے۔ وَتَوْرِيثُهُ، اور اسی طریقے سے میرا اپنا مال ہے، اپنا گھر ہے، اپنی دکان، اپنا باغ ہے، میں ارث کے طور پہ چھوڑ کر کے جاؤں گا تو میرے اولاد طبقہ اول کے، ثانیہ کے، ثالثہ سے جیسے ترتیب رہے گی وہ اس کے وارث ہوں گے۔ ویسے ہی معاطات کے ذریعے سے اخذ شدہ مال میں اس کو ارث کے طور پہ چھوڑ جاؤں، میرے بچے اس کو استعمال کریں، اور طبقہ اول میں، ثانیہ میں، کسی طریقے سے۔ خلاصہ کلام کی، جیسے اپنی پراپرٹی، اپنے مال کے اوپر انسان مالکانہ تصرف کرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، ارث کے طور پہ چھوڑ کے جاتا ہے، خود وصی کرے یا دوسرے کو دے دے، غلام آزاد کر دے یا کچھ بھی، جیسے اپنے مال کے اوپر مالکانہ تصرف ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے سے ماخوذ بالمعاطات، اس پہ بھی لوگ لین دین کرنے کے بعد وہی سب تصرف کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی سیرت متشرعہ، پیغمبر کے زمانے سے لوگ، متدینین لوگ یہ کرتے رہے ہیں، اور یہ صرف سیرت پیغمبر کے زمانے سے نہیں ہے، ما قبل بھی ہے، اور شارع نے اس کی تردید بھی نہیں کی ہے۔ لیکن امضائی بات ہے شارع اور متشرعین کی طرف سے کہ جیسے لوگ اپنے مال کے اوپر مالکانہ تصرف رکھتے ہیں، ویسے معاملہ کرنے کے بعد تعاطی کے ذریعے سے بغیر لفظ استعمال کیے ہوئے جو چیز ایک دوسرے کی طرح منتقل کر رہے ہیں، اس کے اوپر مالکانہ تصرف۔ یہ مالکانہ تصرف بول رہا ہے کہ ملکیت حاصل ہے۔ شارع نے اگر اس کو منع کرنا ہوتا تو اس کے زمانے میں بھی ہو رہا تھا، معصومین کے، پیغمبر اور معصومین کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا، کسی کو منع نہیں کیا کہ چونکہ بغیر صیغہ کے اخذ کیا ہے لہٰذا تمہاری اس کے اوپر ملکیت نہیں ہے، تم اس غلام کو بیچ نہیں سکتے، ہدیہ نہیں کر سکتے، آزاد نہیں کر سکتے، کہیں منع نہیں کیا ہے۔ معاملہ کیسے کیا؟ معاملۃ الملک فی التصرف کی ہے، مالکانہ تصرف کیا۔ وغیر ذالک من آثار الملک، اس کے علاوہ اور بھی جو تصرفات جو ملک کے آثار ہیں
وہ سارے کے سارے تصرفات ماخوذ بالمعاطات کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہماری ہوئی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے سے، معصومین کے زمانے سے معاطات کے ذریعے لیے دے گئے لین دین کرنے کے بعد اس شے کے اوپر جو ماخوذ بالمعاطات ہے مالکانہ تصرف رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ملکیت ہے، تبھی تو مالکانہ تصرف ہے، اور اگر یہ ملکیت حاصل نہ ہوتی تو شارع کو منع کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہو گئی پہلی دلیل۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا عموم قَوْلِهِ تَعَالَى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ۔ پہلے آیت پہ آ جائیں، أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ میں حلیت کیا ہے؟ یہاں پہ شارع قرآن کہہ رہا ہے نا، احلّ یعنی حلیت شرعیہ ہے، حکم تکلیفی ہے، واضح ہے۔ دوسرے البیع کہہ رہا ہے، بیع پیغمبر کے اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بیع تھا۔ جن جن چیزوں کو بیع کہا جاتا تھا اس میں کمی بیشی جو کرنا تھا شارع کو وہ کیا۔ مالک جو ہے بچہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، ملکیت ہو، ملکیت کے قابل شے ہو، وزن کیا ہے؟ ممول یعنی ان چیزوں میں سے ہیں جو مالیت رکھتے ہوں وغیرہ۔ تو جو شرطیں شارع کو لگانی تھی مالکین میں اور جو شرطیں لگانی تھی وزن میں، وہ شرط لگائی اور اس کے ذریعے سے بعض بیع کو بیع مانا، بعض کو نہیں تسلیم کیا۔ اب اس کے بعد ہم زمانے پیغمبر میں اس آیت کے نزول سے پہلے یہ دیکھتے رہے کہ بیع کیا ہے، جو لفظ کے ساتھ بیعتوں و اشتراکوں کے ساتھ رہا ہے اسے بھی بیع کہا گیا ہے، اور جو بغیر الفاظ کے صرف تعاطی کرنے کے ساتھ کیا نام اس کو بھی بیع کہا گیا، عرف اس کو بھی بیع مانتا رہا۔ شارع آیا، اس نے کہا احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یہ جو بیع حلال قرار دیا ہے، بیع وہی جو مصادیق بیع کے ہیں اس کو شامل ہوگا، اپنے عموم اور اطلاق کے ذریعے سے لفظ بیع سارے بیوع کو شامل ہوگا، من جملہ اس کے کیا ہے؟ معاطات ہے، کہ جس کے عرف اس کو بیع سمجھتا ہے۔ اور حلیت جو لائی جا رہی ہے، حلیت یا حکم وضعی ہے یا حکم تکلیفی ہے۔ حکم وضعی کیا؟ یعنی صحیح ہونا، نقل و انتقال کا حاصل ہونا۔ حلیت شرعی کیا ہے؟ حکم حرمت کے مقابل میں، وجوب اور مستحب اور مکروہ کے مقابل میں۔ حلیت یعنی حلال تصرف کرنا، مالکانہ تصرف کرنا، خریدو یعنی وہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہوگا، یہ ہے۔ تو کہنے کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، ضمیر علیہ کہاں پلٹائیں گے؟ جو محقق ثانی اور ان کے تابع جماعت نے یہ کہا ہے کہ ملکیت حاصل ہوتی ہے، یہ ملکیت معاطات میں جو حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر دوسری دلیل، سیرت کے بعد دوسری دلیل کیا ہے؟ آیت کا یہ عموم، آیت کا یہ اطلاق۔ ایضاً وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، علیہ یعنی ملکیت حاصل ہوتی ہے معاطات میں، اس آیت کا عموم اس کو بھی یہ بھی دلالت کرتا ہے۔ احل اللہ البیع حیث انہ یدل علی حلیت جمیع التصرفات حتی المترتبۃ علی الملک۔ یہاں پہ بیع بات ہے، کہنے کہ جیسے بیع میں، بیع لفظی میں بیعتو و اشتراکو جہاں استعمال ہوا ہے، ایجاب اور قبول جہاں پہ استعمال ہوا ہے، اس بیع کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ سارے تصرفات کرتے ہیں۔ جو غیر متوقف بر ملک ہیں وہ بھی، جو متوقف بر ملک ہیں ان تصرفات کو بھی کرتے ہیں، بیچنا، آزاد کرنا، وطی کرنا وغیرہ۔ ایسے ہی اس آیت کا اطلاق ہے سو انہو یدل، اس آیت کا جو مفہوم دلالت کرتا ہے علی حلیت جمیع التصرفات، تمام تصرفات جائز ہیں، المترتبۃ علی البیع، جو بیع کے اوپر مترتب ہونے والے تصرفات ہیں۔ مثلا اگر آپ نے ہبہ کیا ہے یا اور دوسرے عاریہ دیا ہے، ودیت کیا ہے، امانت کے طور پہ رکھا ہے، ان سب میں مالکانہ تصرف نہیں ہوتا، گروی رکھا گیا ہے، اگر اس نے جس چیز کی اجازت دی ہے بس اتنا ہی تصرف کر سکتے ہیں۔ لیکن بیع میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل آپ کو اتھارٹی حاصل ہے، آپ اسے پھاڑ ڈالیں، بیچ دیں، ہدیہ کر دیں، خود ضائع کر دیں، سارے تصرفات بیع پہ مترتب ہوتے ہیں نا۔ ویسے ہی اس آیت کا عموم تمام جو بیع کے اوپر مترتب ہونے والے تصرفات ہیں، معاطات میں بھی وہی سارے تصرفات ہیں، لہٰذا اس آیت کا اطلاق نہ کریں، اس آیت کا عموم شامل ہوتا ہے سارے بیوع کو، بیع لفظی کو اور معاطات کو بھی، کہ جو حلال قرار دیتا ہے
ان تصرفات کو بھی جو متوقف بر ملک ہیں ان کو بھی۔ یہاں پہ ایک قسم کا وہم اور دفع، ایک اشکال اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ احل اللہ البیع، جب یہ احلہ استعمال کیا ہے تو اس احلہ سے کیا مراد ہے؟ آیا حکم وضعی ہے، انفذا صحیح ہے، نقل و انتقال ہو جاتا ہے، یا نہیں احلہ مقابل میں حرمت کے ہے؟ جیسے وحرم الربا، اس آیت کے آخر میں کیا آیا؟ وحرم الربا، تو یہ حرم الربا خود بول رہا ہے حکم وضعی تو ہے ہی، یعنی نقل و انتقال ہونا وہ تو ہے ہی، حرمت کے مقابل میں حلیت ہے، یعنی حکم تکلیفی بھی ہے، حکم وضعی بھی ہے۔ توجہ کریں، بل ترقی دیتے ہوئے جناب علامہ شیخ انصاری کہہ رہے ہیں بل قد یقال ان الآیت دالۃ عرفا بالمطابقۃ علی صحۃ البیع لا مجرد الحکم التکلیفی، صرف حکم تکلیفی یہاں پہ نہیں آ رہا ہے۔ حکم تکلیفی کیا ہے؟ حلیت مقابل میں حرمت کے، نہیں، حکم وضعی بھی، یعنی نقل و انتقال ہونا، ملکیت حاصل ہونا، وہ بھی ہے۔ اگرچہ بعد میں کریں لیکن محل تعامل اور شرحوں میں بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت احل اللہ البیع، چونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے بیع عرف میں معاطات کو بھی کہا جاتا تھا، نقل و انتقال بھی ہوتا تھا، احل اللہ البیع آ کر کے شامل ہو رہا ہے اس نقل و انتقال کو بھی جو لفظ کے ذریعے سے لین دین ہوا ہے، اور اس نقل و انتقال کو بھی جو عمل کے ذریعے سے، معاطات کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو یہاں پر صرف حکم تکلیفی نہیں بیان کیا جا رہا ہے بلکہ حکم وضعی بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ حکم وضعی کیا ہے؟ نقل و انتقال کا حصول، یعنی صرف یہ نہیں کہ حلال ہو گیا ہے آپ کے لیے، حرمت کے مقابل میں ربا حرام ہے، بیع حلال ہے، صرف یہ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ نقل و انتقال، مالکانہ تصرف حاصل ہونا بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ لا مجرد الحکم التکلیفی، صرف حکم تکلیفی یہاں پہ نہیں آ رہا ہے احلہ کے ذریعے سے، بلکہ بالمطابقت، دلالت التزامیہ سے آپ حلیت کیا نام مالکانہ تصرف نہیں سمجھ رہے، بلکہ بالمطابقہ خود کلمہ احل اللہ البیع شامل ہے صحت بیع کے اوپر، یعنی معاطات صحیح ہے، مالکانہ تصرف یعنی ملکیت آتی ہے، مالکانہ تصرف بھی۔ اس کے بعد کہنے کی جناب سید ابن زہرہ نے یہ کہا تھا کہ بیع نہیں ہے، بیع کی نفی کی تھی، ہے نا، ان کی عبارت میں اس طرح سے آیا تھا، لفظ انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا تھا کہ یہ بیع نہیں ہے۔ 7 قول جو ہم نے شروع میں نقل کیے تھے ان میں سے ایک قول یہی تھا کہ معاطات، چونکہ ہم شرط لگا رہے ہیں کہ عوض اور معوض معلوم ہونا چاہیے، بائع اور مشتری بالغ اور عاقل، مالکانہ تصرف رکھنے کی قدرت رکھنے والے ہونا چاہیے، من جملہ اس کی کیا شرط لگایا تھا؟ ایجاب اور قبول، اور وہ بھی ایجاب اور قبول ایک بات کہی تھی، یہ نہیں کہا تھا انعقاد بیع میں ایجاب اور قبول شرط ہے، بلکہ کیا کہا تھا؟ صحت انعقاد بیع کے لیے ایجاب اور قبول شرط ہے، اور چونکہ معاطات میں ایجاب اور قبول نہیں ہوتا لہٰذا یہ بیع نہیں ہے۔ پہلے ایک مرتبہ اور اس کو غور سے سنیے، جناب ابن زہرہ، سید ابن زہرہ نے یہ کہا تھا کہ بیوع میں ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، من جملہ اس کے کیا کہا تھا؟ متعاقدین، بائع اور مشتری بالغ ہو، عاقل ہو، سفیہ نہ ہو، مالکانہ تصرف کر سکتے ہوں، اور پھر عوضین کی جو شرط ہے ان میں سے ایک کہا تھا الایجاب والقبول، یہ شرط ہے، کس چیز کے لیے شرط ہے؟ انعقاد بیع کے لیے شرط نہیں کہا تھا، صحت انعقاد بیع کے لیے شرط ہے، کس چیز کا؟ ایجاب اور قبول کا ہونا، اور چونکہ معاطات میں ایجاب اور قبول نہیں ہے لہذا یہ بیع صحیح نہیں ہے، بیع نہیں ہے، کہا ان کا بیع نہیں ہے۔ تو یہ جو بیع نہیں ہے کہہ رہے ہیں ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل سے بیع نہیں ہے، بلکہ بیع صحیح نہیں ہے، چونکہ انہوں نے احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کیا، لہٰذا اگر کوئی آ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ سید ابن زہرہ نے تو سیدھے کہہ دیا معاطات بیع نہیں ہے، تو جب بیع نہیں ہے تو یہاں پہ مالکانہ تصرف کہاں سے آئے گا؟ ملکیت کہاں سے آئے گی؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو ہم کہیں گے یہ مقابرہ ہے، یہ درست نہیں، زبردستی کی بات ہے۔ وَأَمَّا منع صدق البیع علیہ، ضمیر علیہ کہاں پلٹا رہے ہیں؟ معاطات کے ذریعے سے جو ماخوذ ہوا ہے
बाया मुश्तरी ने जो चीज़ ली है उसके ऊपर मालिकाना तसर्रुफ ना हो, कोई ये कहे कि असल इसके ऊपर बै सादिक नहीं आता, तो हम कहेंगे अला उर्फन भी बै सादिक नहीं आता, ये मुकाबरा है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, वो इब्न ज़ोहरा वाली बात पहले जो, हाँ पहले बात तवज्जो करें, यहाँ पे बाज़ बुजुर्गों ने ये जो कहा है कि माखूज़ बिल मुआतात, ये असल में बै नहीं है। अलबत्ता सैयद इब्न ज़ोहरा ने भी कहा है, उसकी बात आ रही है कि कोई अगर ये कहे कि असल इसके ऊपर बै ही सादिक नहीं आता, मुआतात के ऊपर बै ही सादिक नहीं आता, लिहाजा मिल्कियत नहीं आएगी, सिर्फ इबाहतुत तसर्रुफ आएगा, और उर्फन भी बै सादिक, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस्लाम आने से पहले, आयत कुरान नाजिल होने से पहले, पैगम्बर इस्लाम के आने से पहले मुआतात बै कहलाता था। वाज़ेह है। तो बै न कहना, बै सादिक ना, ये ज़बरदस्ती की बात है, ये दुरुस्त नहीं है। वअम्मा दावल इजमा फी कलाम बाज़िहिम अला अदम कौनिल मुआतात बैअन का इब्न ज़ोहरा फिल गुनिया। हाँ, जनाब सैयद इब्न ज़ोहरा ने किताब गुनियतुन नुज़ू है, इनकी मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुआतात बै नहीं है। क्यों बै नहीं है? क्योंकि हमने ये शर्त लगाई है कि ईजाब और कबूल होना चाहिए। तो हम जनाब इब्न इदरीस से भी कहेंगे, उनके तरफदारों से भी कहेंगे, आपने ये दावा इजमा का जो किया है कि मुआतात बै नहीं है, ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है। आपकी बात सिर्फ इतनी सही है कि बै सही नहीं है, यानी सही तरीके से मुनाकिद नहीं होगा, क्योंकि ईजाब और कबूल नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल से बै ही ना हो, ये दुरुस्त नहीं है। दावा करना इजमा का बाज के कलाम में कि अला अदम कौनिल मुआतात बैन, असल मुआतात बै ही नहीं है, ये जो दावा किया गया है का इब्न ज़ोहरा फिल गुनिया, जैसे कि सैयद इब्न ज़ोहरा ने गुनिया में ये कहा है, तो हम ये कहेंगे उन्होंने कहा बै नहीं है, तवज्जो रहे, उन्होंने कहा बै नहीं है, हम कहेंगे बै नहीं है का दो माना है। एक मरतबा बै बिल्कुल से नहीं है, मुतलकन बै नहीं है, एक मतलब नहीं बै है मगर बै लाजिम नहीं है। अगर ये कह रहे हैं तो हम जवाब देंगे फमुरादुहुम बिल बै अल मुआमिलतुल लाजिमा, उनकी नफी बै से मुराद मुतलका तौर पर बै की नफी नहीं है कि मुआतात बिल्कुल बै ही नहीं है, नहीं ये नहीं कहना चाह रहे हैं, बल्कि ये बै मुआमिला लाजिमा नहीं है। अल्लती हुआ अहदुल उकूद, जैसे निकाह, जैसे आरिया, जैसे वदिया, जैसे इजारा, ये सब उकूद हैं, उन्हीं की तरह से ये मामला बै क्या है, लाजिम नहीं होता, बस ये कहना चाह रहे हैं, उसके मुकाबिल में है। मगर एकदम से नफी कर दे बै की, ऐसा नहीं, बल्कि मुरादुहुम फमुरादुहुम, उनकी बै से मुराद, यानी बै की नफी से मुराद कहिए, बै की नफी से मुराद ये है कि ये मामला लाजिमा नहीं हुआ है, बिल्कुल उकूद की तरह से, वरना ये एक अक़्द है, ताअती तरफ़ैन एक किस्म का अक़्द है, जैसे आरिया, जैसे निकाह, जैसे दो तरफ़ई जो होते हैं उकूद वगैरह, उसी की तरीके से ये मुआतात भी एक अक़्द है, बै है, मगर बै ये मामला लाजिमा नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं। वलिज़ा सर रहा फिल गुनिया, दलील क्या है कि आप ये कहने की, एक तरफ वो तो कहने की बै है नहीं और आप कहने की बै है, कैसे उनकी मुराद ये ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनकी मुराद नफ़ी बै से, यानी क्या नफ़ी लुज़ूम है। मैं अगर वाज़ेह नहीं कर पा रहा तो बिला तकल्लुफ़ सवाल करिए, दोबारा सुनिए। जनाब सैयद इब्न ज़ोहरा ने ये कहा है कि मुआतात बै नहीं है, इसके ऊपर इजमा का दावा किया है कि सारे के सारे लोग मुआतात को बै नहीं समझते। तो हम इब्न ज़ोहरा से पूछेंगे कि जनाब आपकी इस बै की नफ़ी से क्या मुराद है, तो वो पलट करके कहेंगे मेरी मुराद ये है कि चूँकि यहाँ पे सेगा इस्तेमाल नहीं हुआ है, ईजाब और कबूल इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे अगर निकाह में सेगे इस्तेमाल न किया जाए, लेन देन हो जाए, मुआमला तो कहलाएगा लेकिन शरई निकाह नहीं कहलाएगा, कबिल तो अनका तो वगैरह ज़रूरी है। वैसे ही ये जो मुआतात लेन देन कर रहे हैं, ये नक़्ल इंतकाल जो कर रहे हैं बग़ैर अल्फाज ईजाब और कबूल के, मैं कह रहा हूँ ये बै नहीं है, यानी क्या, यानी बै लाजिमा, जैसे निकाह लाजिम होता वैसे ये बै लाजिमा नहीं है। मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि असल इसके ऊपर बै सादिक नहीं आता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कहें कि उनकी मुराद ये है कि ये मुआमला लाजिम नहीं होगा। वलिज़ा सर रहा फिल गुनियत, इसीलिए गुनिया में उन्होंने सराहत से कहा था बेकौनिल ईजाब वल कबूल मिन
انعقاد البیع نہیں کہا، من شرائط صحت البیع، بیع صحیح کی شرطوں میں سے ایک شرط، عوضین میں شرط، متعاقدین میں شرط، ان شرطوں میں سے صحت بیع کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب اور قبول ہو۔ یہ خود یہ جملہ بول رہا ہے کہ آپ نفی بیعیت مطلق طور پہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صحت بیع کے لیے ضروری ہے کہ بیعتو و اشتراطو ہونا چاہیے۔ واضح ہے انشاءاللہ کہ سید ابن زہرہ کی طرف سے یہ جو دعویٰ کیا گیا کہ معاطات بیع نہیں ہے، تو ان کی مراد مطلق طور پر نفی بیع نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد صرف یہ ہے کہ چونکہ صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے لہذا بیع کی ایک شرط نہیں پائی جاتی ہے، لہذا مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ یہ بیع ہوتے ہوئے بھی بیع صحیح نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے تو پھر بیع جو ہے کیا نام باطل ہے، اگر باطل ہے تو تصرف بھی، عبادت التصرف بھی نہیں آنا چاہیے۔ وَدَعْوَى إِنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُمْ، یعنی فقہا کے نزدیک لَيْسَ بَيْعًا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ سارے فقہا نے یہ جو کہا ہے کہ بیع فاسد ہے، سارے تو سب نے تو نہیں کہا، کس نے کہا تھا؟ جناب علامہ ہلی نے کہا تھا، صحیح ہے، معاطات بیع نہیں ہے، بیع فاسد ہے۔ بیع فاسد کے صرف جناب علامہ ہلی قائل تھے، وہ بھی واپس پلٹ آئے۔ تو کہنے کی دعویٰ یہ کرنا ان البیع الفاسد عندهم لیس بیعا، فاسد بیع ان کے نزدیک بیع نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جناب اس سے پہلے اشارہ گزر چکا ہے، آپ صحیحی ہیں یا عامی ہیں؟ اگر صحیح ہیں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ چونکہ یہاں پہ معاطات میں اصلاً بیعتو و اشتراطو ایک جز ایک شرط جو پائی جاتی ہے 8 شرطوں میں سے ایک شرط فاقد ہے، جی ہاں آپ کا کہنا صحیح ہے، یہ بیع نہیں ہے، واضح ہے۔ لیکن ہم اس کے قائل نہیں، ہم عامی ہیں، ہم وہ کہتے ہیں کہ لفظ جو وضع کیا گیا ہے بالکل تمام اجزاء و شرائط کے لیے نہیں وضع کیا گیا، بلکہ عرف میں جسے بیع کہا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بیع وضع کیا گیا ہے۔ تو یہی بیان کرنا چاہیں کہ ودعوا، کوئی اگر یہ کہے کہ معاطات بیع فاسد ہے اور بیع فاسد بیع نہیں ہوتا، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ قد عرفت الحال فیہا، آپ اس میں جان چکے ہیں۔ ایک تو ہم ابھی جو ہم نے ثابت کیا کہ اجماع کا دعویٰ مخالف میں یہ درست نہیں ہے، سیرت مستمرہ رہی ہے، شارع کے آنے سے پہلے معاطات کو بیع سمجھا جا رہا ہے، پھر آپ کیسے کہیں کہ اصل میں بیع نہیں ہے؟ بیع فاسد بیع نہ ہو، معاطات کو پہلے بیع فاسد کی کیٹیگری میں لے جائیں جیسے کہ علامہ ہلی لے گئے، پھر اس کے بعد کہنے کہ بیع فاسد بیع نہیں ہوتا، لہذا ملکیت کا تو کوئی تصور نہیں ہے، حتی تصرف یعنی اباحت التصرف بھی نہیں۔ تو ہمارا جواب یہ ہے قد عرفت الحال، جناب یہ الفاظ شارع نے نہیں بنائے ہیں بلکہ یہ الفاظ پہلے سے تھے، معاطات کو بیع کہا جا رہا تھا، لہٰذا یہ بیع ہے، اور اس کو بالکل بیع فاسد ہونے کی ایجاب اور قبول نہ ہونے کی وجہ سے بیع فاسد کہہ کے بیعیت سے نکال دیجئے، یہ درست نہیں ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، تیسری دلیل کے طور پر یہ ذکر کرنے جانے، توجہ کریں، تیسری دلیل کے طور پر جو ابن محقق کرکی ملکیت کا دعویٰ کیا اور ان کے اتباع میں بہت سے لوگ قائل ہیں، ہم نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ ان کا قول درست ہے، صحیح ہے، تقویت پہنچا رہے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ سیرت مستمرہ۔ دوسرے آیت کو ہم نے پیش کیا کہ یہ آیت صرف حکم تکلیفی نہیں بیان کر رہی ہے کہ حلال ہو جائے حرام کے مقابل میں، بلکہ حکم وضعی بھی بیان کر رہی ہے، یعنی نقل و انتقال اور ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دو دلیل۔ تیسری دلیل یہیں سے جناب شیخ انصاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے احل اللہ البیع میں پوری بات کہی ہے کہ معاطات بیع ہے اور بیع کو شارع نے حلال کیا ہے، لہٰذا حلال کرنے کے بعد ملکیت حاصل ہو جائے گی، یعنی حکم تکلیفی بھی اور حکم وضعی بھی۔ اسی طریقے سے تجارتاً انتراز کو بیع کے کلمہ ہٹا کر کے وہاں پہ تجارت رکھیے۔ معاطات تجارت ہے، تجارت کو اگر رضایت کے ساتھ ہے تو وہ نافذ ہے، لہٰذا معاطات میں بھی چونکہ تراضی طرفین کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے بھی ملکیت حاصل ہوگی۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، جو ہم نے
احل اللہ البیع کے ذریعے سے تمسک کر کے معاطات کی ملکیت کے قائل ہوئے اور محقق ثانی کے نظریے کی تقویت پہنچائی ہے، اسی سے واضح ہو جاتا ہے یظہر وجہ التمسک بقولہ تعالی، اللہ کے اس قول سے تمسک کرتے ہوئے معاطات میں ملکیت کا قائل ہونا بھی آشکار ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض، کہنے کی ہر وہ تجارت جو رضایت کے ساتھ اور بقیہ ساری شرطوں کے ساتھ ہو، وہ تجارت کو شارع نے حلال کیا ہے، رضایت کے ساتھ اس میں ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم آئیں اور دیکھیں معاطات میں کیا ہو رہا ہے؟ رضایت کے ساتھ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، ہے نا، رضایت کے ساتھ ایک دوسرے کو عطا کر رہے ہیں، اور یہ شارع کے آنے سے پہلے ایسی تجارت تھی، شارع نے آ کر کے رضایت کے ساتھ تجارت کو بیع قرار دیا، پہلے بھی ملکیت حاصل ہوتی تھی، شارع کی بھی تائید حاصل ہو گئی۔ یہیں سے واضح ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ سے تمسک کرنا، اس آیت سے کی معاطات بھی کیا ہے؟ بیع ہے۔ اب اس کے بعد اس میں اور بھی بیان کی ضرورت ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، المعاطات تجارت عن تراض وکل تجارت عن تراض یملک، ملکیت لاتا ہے، بیع ہے، پس معاطات جو رضایت طرفین کے ساتھ ہے وہ بھی بیع ہے، وہ بھی ملکیت اس میں حاصل ہوتی ہے۔ تو اس صغرا اور کبرا کے شکل اول کے ذریعے سے، منطقی کے ذریعے سے حد وسط کو کاٹیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا کہ معاطات میں بھی ویسے ہی بیع ہے اور ملکیت آتی ہے جیسے کہ اصل بیع میں، جس میں صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے، ساری شرطوں کے ساتھ ملکیت حاصل ہوتی ہے، ویسے ہی اس آیت سے تمسک کر کے واضح کیا ہے کہ معاطات بھی تجارتاً عن تراض ہے، بیع ہے، ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کے ذریعے سے بھی ہم نے محقق ثانی کے نظریے کی تقویت پہنچائی، وہ ملکیت کے قائل تھے، ہم بھی اس کے بیع اور ملکیت کے قائل ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور آیت کے ذریعے سے تمسک کیا ہے جو اس میں اشکال پیدا ہوا، آخر میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس سیرت مستمرہ اور احل اللہ البیع اور تجارت عن تراض، یہ تین دلیلیں کفایت کرتی ہیں معاطات کے بیع اور حصول ملکیت کے لیے۔ لہٰذا الناس مسلطون کے ذریعے سے اگر نہ بھی ثابت ہو معاطات کا بیع ہونا، معاطات کا ملکیت آور ہونا، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کفایت کرتا ہے وہی، یعنی کیا؟ سیرت مستمرہ، احل اللہ البیع، تجارت عن تراض، معاطات بیع ہے، ملکیت آور ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ درس سے متعلق کوئی سوال تو بسم اللہ۔